ہیں ملتان میں جنم لینے والے افغان بادشاہ احمد شاہ ابدالی پر۔ ناظرین، آج ہم احمد شاہ ابدالی کی اصل زندگی کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ایک مسلمان سپہ سالار تھے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں۔ افغانوں میں ابدالی قبیلے کا سردار اور افغانستان میں ابدالی سلطنت کا بانی احمد شاہ ابدالی کا پاکستان کے شہر ملتان کے ساتھ خصوصی تعلق تھا۔ اس کے والد خان زمان، جو ایک فوجی لشکر کے ساتھ افغانستان سے ملتان آئے تھے، انہوں نے ملتان میں قیام کے دوران یہاں کی خاتون سے شادی کی تھی اور احمد شاہ ابدالی اسی خاتون کے بطن سے ملتان میں ہی پیدا ہوا تھا۔ اس طرح ملتان احمد شاہ ابدالی کے جائے پیدائش اور ننہال کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ خان زمان کی افغانستان واپسی کے بعد احمد شاہ ابدالی بھی جوان ہو کر افغان فوج میں بھرتی ہوا اور ترقی کر کے افغان بادشاہ نادر شاہ کی فوج کا سپہ سالار بن گیا۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد افغان معززین کا لویا جرگہ منعقد ہوا، جس میں احمد شاہ ابدالی کو نیا حکمران منتخب کر لیا گیا۔ یہ جرگہ شیر سرگ بابا کے مزار پر منعقد ہوا تھا۔ اسی دوران سابق شاہ ملنگ نے گندم کا ایک خوشہ توڑ کر ان کے سر پر بطور تاج لگایا اور احمد شاہ کو بطور بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ احمد شاہ ابدالی کے دور میں افغان سلطنت اٹک سے کابل، کوئٹہ، مستونگ، کلات، سبی، جیکب آباد، شکارپور، سندھ، پشین، ڈیرہ اسماعیل خان، ضلع لور الائی اور پنجاب کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ احمد شاہ ابدالی کا سندھ دھرتی کے ساتھ خصوصی تعلق تھا۔ 1160 ہجری میں جب احمد شاہ ابدالی نے افغانستان کی حکومت سنبھالی تو اس وقت سندھ میں میاں نور محمد کلہوڑا حکمران تھے۔ 1161 ہجری میں احمد شاہ ابدالی ہندوستان پہنچا۔ اس وقت اس نے میاں نور محمد کلہوڑا کو شاہنواز خان کا خطاب دیا اور ہدایت کی کہ وہ نادر شاہ کو دیا جانے والا سالانہ خراج قندھار میں پابندی سے ادا کرتے رہیں۔ میاں نور محمد کلہوڑا نے اسے یقین دلایا کہ خراج کی ادائیگی میں تاخیر نہیں ہوگی اور اسے اس سلسلے میں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیں گے، لیکن جب ان کی جانب سے تاخیر ہوئی تو احمد شاہ ابدالی نے ان کے نام فرمان جاری کیا اور تنبیہ کی کہ اگر تم نے خراج ادا کرنے میں تاخیر کی یا کوتاہی کی تو تمہارے ملک کو تاخت و تاراج کر دیا جائے گا۔ میاں نور محمد کلہوڑا احمد شاہ ابدالی سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ان کو دلی اور اس کے گرد نواح کے علاقوں کی تباہی کا پورا علم تھا اور یہ بات بھی معلوم تھی احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں وہاں کے بادشاہوں، امیروں اور وزیروں پر کیا گزری تھی۔ چنانچہ انہوں نے پہلی فرصت میں دیبا بحریر، اطلس و خمخواب، مشک و عنبر اور اسی قسم کی دوسری پیش بہا اشیاء ایک سفارتکار کے ذریعے قندھار بھجوا دی اور احمد شاہ ابدالی کو اپنی اطاعت گزاری کا یقین دلایا۔ احمد شاہ ابدالی ان تحائف اور سفارتکاری کے انداز سے بہت خوش ہوا اور ایک بار پھر میاں نور محمد کلہوڑا سے دوستانہ روابط کی تجدید کی۔ اس کے چند دن بعد میاں نور محمد کلہوڑا نے محمد محفوظ سرگوش اور مرید خان کو قندھار اور کابل میں مستقل طور پر اپنا سفیر اور وکیل تعینات کر دیا۔ ملتان میں جنم لینے والے افغان بادشاہ احمد شاہ ابدالی میاں نور محمد کلہوڑا اس کے بعد پابندی کے ساتھ سالانہ خراج قندھار بھجواتے رہے، لیکن ایک سال ان کو خراج کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی۔ اس عہد شکنی پر احمد شاہ ابدالی نے مشتعل ہو کر اپنے سپہ سالار جہان خان کو ہدایت کی کہ وہ ایک لشکر لے کر سندھ جائے۔ جب لوگوں نے سردار جہاں خان کی آمد کی خبر سنی تو پریشان ہو گئے۔ ان کی پریشانی دور نہیں ہوئی تھی کہ خود احمد شاہ ابدالی بھی اپنی فوج کے ساتھ سندھ میں داخل ہو کر محمد آباد کے ریگستان تک پہنچ گیا۔ میاں نور محمد کلہوڑا کو اپنی جان بچانا مشکل نظر آئی تو انہوں نے اپنے دیوان گدومل سے کہا کہ وہ کسی طرح احمد شاہ ابدالی کے حضور میں حاضر ہو کر اسے اطاعت اور فرما برداری کا یقین دلائے۔ گدومل سکھر کے پل سے مستل احمد شاہ ابدالی کے لشکر گاہ میں پہنچا۔ 2-3 روز تک ملاقات کی کوئی سبیل پیدا نہیں ہوئی۔ بڑی کوششوں اور دشواریوں کے بعد اسے احمد شاہ ابدالی سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ گدومل ایک زیرک، مدبر اور معاملہ فہم شخص تھا۔ اس کو احمد شاہ ابدالی کی دل کیفیت اور غضبناکی کا پورا اندازہ تھا، چنانچہ اس نے عفو توقیر چاہتے ہوئے اس کی خدمت میں گراں قدر تحائف کے ساتھ مٹی سے بھری ہوئی چند بوریاں بھی پیش کی۔ احمد شاہ ابدالی نے اس سے سخت لہجے میں پوچھا، ان بوریوں میں کیا ہے؟ گدومل نے ہاتھ جوڑے اور بولا، ان بوریوں میں سندھ کے بزرگوں کی قبروں کی مٹی ہے۔ ہم غریب لوگ آپ کی خدمت میں اس سے زیادہ عظیم تحفہ پیش نہیں کر سکتے۔ چونکہ احمد شاہ ابدالی کو اولیاء کرام سے دلی محبت تھی، اس نے بڑی عقیدت سے مٹی کی ان بوریوں کو قبول کیا اور پھر سندھ کے رہنے والوں پر کوئی سختی نہیں کی۔
میاں نور محمد کلوڑا نے 12 صفر سن 1166 ہجری کو وفات پائی۔ تمام امیروں نے اتفاق رائے سے ان کے بیٹے میاں محمد مرادیاب خان کو عمر کوٹ کے مقام پر سندھ کا حکمران بنایا ہے۔ احمد شاہ ابدالی اس وقت نوشیرہ میں تھا۔ اس نے محمد مرادیاب خان کی بادشاہت کی توثیق کر دی۔ یہی نہیں بلکہ اسے شاہ نواز خان کا خطاب بھی عطا کیا۔ ان دنوں شکارپور، کلہوڑا، دائیو پوتوں اور بلوچوں کے درمیان وجہ تنازع بنا ہوا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے اسے سبھی میں شامل کر کے افغان ناظم کے تحویل میں دے دیا۔ اس کے نتیجے میں شکارپور کے راستے ماول نہر اور خراسان تک افغانستان کی تجارت ہونے لگی اور شکارپور ایک تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی نے اسماعیل خان کو اپنے نمائندے کی حیثیت سے سندھ میں مامور کیا۔ اسماعیل خان نے محمد آباد میں قیام کر کے سید محمد شاہ کی ماتحتی میں چند علماء ٹھٹھہ اور دوسرے علاقوں کی طرف بھجوائے تاکہ وہ سالانہ خراج وصول کر کے قندھار بھجواتے رہے۔ اس زمانے میں احمد شاہ ابدالی کا ایک سفیر محمد بیگ شاملو بھی ٹھٹھہ پہنچا۔ اس نے محمد صالح کو ٹھٹھہ کی نظامت پیش کی۔ اس صورتحال سے محمد بیگ شاملو اور اسماعیل خان میں اختلافات پیدا ہوئے اور ٹھٹھہ کی نظامت پر قاضی محفوظ بحال ہوا۔ یہ پورا عرصہ دیوان گدومل نے احمد شاہ ابدالی کے دربار میں سندھ کے سفیر کی حیثیت سے گزارا اور کلہوڑوں کی نمائندگی کی۔ اس زمانے میں کئی سیاسی تبدیلیاں عمل میں آئیں۔ اس کے باوجود میاں مرادیاب خان نے 3 سال کامیابی و کامرانی سے بسر کیے، لیکن اس کے بعد چند پارسر امرا اس کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے 12 ذی الحج سن 1171 ہجری کو اس کی اقامت گاہ یعنی عمر کوٹ سے گرفتار کر کے معزول کر دیا اور اس کی جگہ اس کے بھائی میاں غلام شاہ کلہوڑا کی تخت نشینی عمل میں آئی۔ میاں غلام شاہ کلہوڑا کو اپنی مسند نشینی کے بعد طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب تک دربار قلندھار سے اس کی حکومت کی توثیق نہیں ہو جاتی، اس وقت تک عزل و نسب کا جھگڑا برقرار رہتا اور متعدد دعوے دار اپنے حقوق کے نام پر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاتے۔ اس صورتحال کو دیوان گدومل نے سنبھالا۔ وہ اس وقت قندھار میں متعین تھا اور خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہا تھا، جس کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی کو غلام شاہ کلہوڑا سے کسی قسم کی شکایت نہیں تھی۔ چنانچہ دیوان گدومل کی حسن تدبیر اور مؤثر سفارش کی بنا پر سن 1175 ہجری کی کارروائی میں احمد شاہ ابدالی نے میاں غلام شاہ کلہوڑا کو ہنر بجنگ شاہ ویری دی خان کا خطاب برہمت کیا اور اس کی حکومت کو سندھ حکمرانی عطا کر دی۔ اس کے ساتھ احمد شاہ ابدالی نے ایک ہاتھی اور دوسرے تحائف بھی بھجوائے۔ جب غلام شاہ کلہوڑا نے کچھ کے یورش پر قابو پایا اور وہاں کے راجہ پر فتح پائی اور اپنے دارالخلافہ واپس ہوئے، احمد شاہ ابدالی نے ایک فرمان کے ذریعے ان کے منصب و اعزاز میں اضافہ کیا۔ اس طرح وہ ہنر بند جنگ شاہ ویر دی خان کے ساتھ ساتھ سمسام دولہ بھی بن گئے۔ اس کے ساتھ ایک خطاب دولہ بھی ملا۔ ملتان میں جنم لینے والے افغان بادشاہ احمد شاہ ابدالی میاں غلام شاہ کلہوڑا نے حتی الامکان اس عمل کی کوشش کی کہ دربار قندھار سے ان کے تعلقات درست رہیں۔ چنانچہ ان کی جانب سے باقاعدگی کے ساتھ سالانہ خراج ادا کیا جاتا رہا اور دوسری جانب انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود میں بھی پوری توجہ دی، جس کی وجہ سے وہ سندھ کے باہر مقبول ترین حکمران سمجھے جانے لگے۔ انہوں نے انتہائی نامناسب حالات میں ملکی معاملات کو نہایت خوش اسلوبی سے چلایا اور سیاسی اور اقتصادی حالات میں استحکام کی کیفیت پیدا کی۔ اس کے نتیجے میں احمد شاہ ابدالی کو بھی ان کی حسن کارکردگی کا اعتراف کرنا پڑا۔ چنانچہ سن 1180 ہجری میں احمد شاہ ابدالی نے ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان کے علاقے بھی ان کے حوالے کر دیے۔ چونکہ ان علاقوں کا نظم و نسق درست کرنے میں احمد شاہ ابدالی کے کارپرداز ناکام ہو گئے تھے، میاں غلام شاہ کلہوڑا کو خود ان علاقوں میں پہنچ کر وہاں کے حالات کی درستی کے اقدامات کرنا پڑے۔ میاں غلام شاہ کلہوڑا نے 3 جمادی اول سے سن 1186 ہجری کو وفات پائی۔ ان کی وفات کے بعد میاں سرفراز خان نے کاروبار حکومت سنبھالا۔ چونکہ سندھ افغانستان کا تابع تھا، اس لیے ہر مرتبہ اس کی ضرورت پیش آتی تھی کہ دربار قندھار سے بادشاہت کی توثیق کرائی جائے، لیکن کسی وجہ سے سفارت اس سلسلے میں مقرر نہیں ہوئی اور وہ دربار قندھار کی جانب انہیں توثیق حاصل نہیں ہو سکی۔ سرفراز خان ابھی اسی کوشش میں تھا کہ سن 1186 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وفات کی خبر سنتے ہی سندھ کے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی۔ سندھ کے رہنے والوں کو پہلی مرتبہ اس امر کا احساس ہوا کہ وہ کم سے کم افغانوں کی ذہنی غلامی سے وفات پا گئے ہیں، کیونکہ وہ خود مختار اور آزاد ہونے کے باوجود کسی نہ کسی طرح افغانستان کے زیر تسلط تھے اور دربار قندھار ہی کا حکم چلتا تھا۔
ابھی سندھ کے رہنے والے چین سکون کا سانس بھی نہ لینے پائے کہ خبر آ گئی کہ احمد شاہ ابدالی کی جگہ اس کا بیٹا تیمور شاہ حکمران بن گیا۔ تیمور شاہ نے تخت نشین ہونے کے فوری بعد سندھ پر توجہ دی، جو کہ افغان سلطنت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، اور یہاں خراج کی مد میں سالانہ لاکھوں روپے حاصل ہوتے تھے۔ چنانچہ تیمور شاہ نے سرفراز خان کو توثیق عطا کر کے خدایار خان کے خطاب سے نوازا۔ اس طرح ابدالیوں اور مزید سندھ پر قبضہ جمائے رکھنے کے موقع دوبارہ حاصل ہو گئے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔